بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ چاند رات سے ریلیٹڈ آپ کو ریمائنڈر دینا چاہ رہی ہوں۔ تو ایک تو یہ کہ فطرانہ یا صدقۃ الفطر ضرور دے دیجیے۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہم نے جو بھی غلطیاں کی ہوتی ہیں یا جس لیول پہ ہم نے عبادت کا سوچا ہوتا ہے اور رمضان میں ہم نہیں کر سکے ہوتے ہیں یا کمی بیشی کوئی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وہ گیپس فل کر دیتے ہیں انشاءاللہ ہمارے لیے۔ اور یہ ایک طریقے کا میک شور کرنا ہوتا ہے کہ اگلے جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس بھی کھانا پینا کپڑا عید کی تیاری کا سامان ہو۔ تو اس کو اگر ابھی تک نہیں دیا تو ضرور دے دیجیے، ہر فرد کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیلز آپ کو الگ سے بھی مل جائیں گی۔ دوسرا یہ کہ چاند رات سے ریلیٹڈ یہ بات یاد دلانی تھی کہ کبھی کبھی ہم نے پورا رمضان تو بہت اچھا گزارا ہوتا ہے لیکن سارے ایک دم ہی لاسٹ ہو جاتے ہیں جیسے ہی چاند رات پتہ چلتی ہے اور سٹارٹ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو نمازیں مس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مغرب تو ہم پڑھ لیتے ہیں، چلو روزہ کھولا ہے تو پڑھ لیں، لیکن پھر مہندی لگانے میں یا سیلون جانے میں یا کپڑوں کی استری کرنے میں، بچوں کی تیاری کرنے میں یا عشاء رہ جاتی ہے یا بہت ہی بالکل ہی برائے نام ہم کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر دیر سے چونکہ رات کو ہم سوتے ہیں سب سے مل کر اور فونز کر کے اور پارٹی کر کے اور شیر خورمے بنا کر، تو پھر صبح میں فجر ہم بہت سارے لوگ مس کر دیتے ہیں۔ تو پلیز وہ بھی مت مس کیجیے۔ صرف پھر عید کی نماز کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں، نہ عشاء نہ فجر پڑی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری ہماری جو محنت ہے وہ رمضان کے آپ رائے گاہ نہ کریں۔ تیسرا یہ کہ عید کی نماز کے لیے یا عید کے دن کے لیے سنتوں پر تو عمل ہم بہت شوق سے کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے کہ الگ راستے سے جائیں، الگ راستے سے واپس آئیں، تکبیرات پڑھتے رہیں، بلکہ چاند رات سے ہی تکبیرات کو پڑھتے جائیں یا پھر آڈیو بھی لگا لیں بیک گراؤنڈ میں تاکہ وہ ہوتی جائیں۔ اس کے علاوہ کچھ میٹھا کھا کر جائیے تاکہ ایک اعلان ہے نا کائنڈ آف کہ ہم اللہ نے ہمیں سارے رمضان کی محنت کے بعد عید سیلیبریٹ کرنے کو کہا ہے تو ہم سیلیبریٹ کریں گے، ہم آج بھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو ضرور کچھ نہ کچھ میٹھا کھا کے جائیے۔ ضروری نہیں ہے کہ شیر خورما اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، ایک کھجور بھی کھا سکتے ہیں، ایک بسکٹ بھی کھا سکتے ہیں۔ لائف کو آسان کیجیے، سمپل بنائیے، ان چیزوں پر اپنی ترجیحات مت ڈالیے کہ جس کی وجہ سے آپ کا دین، آپ کا اخلاق، آپ کا ظرف مشکل میں پڑ جائے۔ پھر یہ بات یاد رکھیے کہ جب ہم میں سے جو بھی مسجد میں جاتے ہیں یا پھر عید ایک دوسرے کو ملنے جاتے ہیں تو سارا رمضان میں عبائے چادریں پہن کے ہم نماز پڑھنے گئے ہوتے ہیں یا جن چیزوں کے لیے ہم نے دعائیں کی ہوتی ہیں ان دعاؤں کو یاد رکھیے کہ یا اللہ مجھے دین پر زندگی گزارنے کا موقع دے۔ تو ہمارے بہت فلیشی کلوتھس ہوتے ہیں اور ہمارا ہنسنا، مسکرانا، زور زور سے باتیں کرنا، وہ ساری چیزیں۔ اور پھر جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں پھر اسی طرح مطلب ہے کہ خطبہ کو نماز کا پارٹ نہیں سمجھتے اور اس میں باتیں کر رہے ہیں زور زور سے، اور جو ہے خطیب اعلان بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن لوگ غور نہیں کر رہے ہوتے کہ خاموش ہونا چاہیے۔ تو جو بھی کپڑے ہیں عید کے ان کے اوپر بھی اپنا دیکھ لیجئے کس طرح سے اپنی ماڈسٹی کا خیال رکھ سکتے ہیں، کور کر سکتے ہیں اپنی آوازوں کو، اپنی ہنسیوں کو، اپنی خوشیوں کو کس طریقے سے دین کے مطابق آپ کریں۔ سیلیبریٹ ضرور کریں لیکن آپ اپنے آپ کو چیک میں رکھیے ان چیزوں کو۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں جس میں صلہ رحمی میں پرابلمز آ جاتی ہیں، لوگوں نے گفٹس ایک دوسرے کو کیا دیا اور عیدی کتنی دی، اور ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا اونچا کر لیجئے۔ آپ جو بھی اپنے حساب سے، اپنے گھر کے ٹریڈیشن کے حساب سے دینا چاہتے ہیں آپ دیجئے، جو کوئی اور دیتا ہے خوشی سے ایکسیپٹ کیجئے، لیکن اس میں ججمنٹ، کسی نے کیا پہنا تھا، کسی نے عیدی کیا دی، کسی نے گھر کیسے سجایا تھا، ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے اپنے اخلاق کے اوپر، اپنے دین کے اوپر، اپنی نمازوں کے اوپر غور کیجئے۔ ایسا نہ کہ لوگوں کی پارٹیوں میں جا کر ہم نے میک اپ جو کیا ہوا اس کی وجہ سے ظہر بھی نہ ہو رہی ہو۔ تو یہ کچھ ریمائنڈرز ہے، اللہ کرے کہ ہم ان سب کو یاد رکھ سکیں۔